مجھے الفاظ تلاش نہیں کرنے پڑتے، وہ الفاظ نکلتے چلے آتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے جو اب یہ ہے کہ اصل میں وہ اسٹینڈرڈ رہا نہیں. ہمارے زمانے میں تو آپ ایک جملہ غلط بولتے تھے، ایک لفظ غلط بولتے تھے تو اوپر سے ڈائریکٹر کا فون آ جاتا تھا ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے کہ جی یہ فلاں صاحب نے یہ جملہ غلط بولا ہے. اچھا. اب یہ ہے کہ لڑکے جو نئے آئے ہیں وہ محنت بھی نہیں کرتے، اور دوسرے یہ ہے کہ آپ جو اس کے فائنر پوائنٹس ہیں براڈ کاسٹنگ کے ان پر اب توجہ اور زور بھی نہیں دیا جاتا. اس لیے کامنٹری جو ہماری ہے وہ جو ہے نا یعنی ڈیریوریٹ ہوئی ہے بڑی تیزی کے ساتھ. صحیح. اور میں سمجھتی ہوں یہ کمنٹری ہو یا اس سے منسلک دوسرے بھی شعبے ہوں، آپ کو وکیبلری آپ کی اچھی ہونی چاہیے، اور وہ جب بھی ہوگی جب ہم کتابیں پڑھیں گے اور کتابوں سے دوری آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کیا حساب کتاب ہے اور دوری ہو گئی. صحیح بات. اچھا حسین بھائی، مرزا اقبال بیگ اور طارق سعید جو ایک ایسے نام ہے آپ کے بعد، کیونکہ آپ موسٹ سینئر کمنٹیٹر ہیں اور اس کے بعد ہم نے ان کی کمنٹری کو سنا، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کیسی کمنٹری کی ہے؟ کیا کچھ چیزیں باقی ہیں ابھی بھی سیکھنے کے لیے؟ چونکہ یہ لوگ بھی کافی عرصے سے اس پر کام کر رہے ہیں، کمنٹریاں کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال سے کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ نہیں، یہ دونوں بہت ٹیلنٹڈ کامنٹیٹرس ہیں اور اچھے کامنٹیٹر ہیں، اور جتنی بھی لاٹ ہے میرا خیال ہے ان میں سب سے بہتر بھی ہیں. اور لیکن دیکھیے یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس میں سے آپ جتنا بھی پانی نکال لیں وہ خالی نہیں ہوتا، اور آپ ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جتنا آپ سیکھیں گے، جتنا آپ مطالعہ کریں گے، جتنا آپ خود بیٹھ کے غور کریں گے کہ آپ نے کیا کی. جیسے میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں کہ میں نے جب کامنٹری شروع کی تو میں نے یہ سوچا کہ میرے سینئر کامنٹیٹر ہیں وہ کیا بات نہیں کرتے. تو میں نے سوچا یہ کہ دیکھیں ایک تو ریڈیو ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ لوگ صرف آواز سن رہے ہوتے ہیں. صحیح بات. تو ریڈیو میں آپ جتنی زیادہ تفصیل بتائیں گے کہ لوگوں کو اتنا ہی زیادہ مزہ آئے گا. اس میں نے منظر کر کے ایڈ کی کہ مطلب یہ کہ آسمان پر بادل آئے ہوئے ہیں یا سورج نکلا ہوا ہے، اچھا پس منظر میں پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے کی چیزیں میں نے. دوسرے میں نے الفاظ کا انتخاب کیا بڑا سوچ سمجھ کے کہ بھئی اچھے الفاظ آپ استعمال کریں. تھوڑا سا میں نے ادبی تجویز دیا. پھر میں نے ایک چیز ذہن میں رکھی، آپ نے محسوس کیا ہوگا میری کامنٹری میں کہ میں فضول کی باتیں نہیں کرتا تھا. میں 6 گیندیں آپ گن لیں کہ جس وقت بالر اسٹارٹ لیتا تھا میں پوری گیند اسٹرائک کرتا تھا، پھر درمیان میں ادھر کی باتیں میں کرتا تھا، اسٹیٹسٹکس بتاتا تھا. پھر جو اعداد و شمار تھے ان میں بھی میں نے ایک طریقہ اپنایا کہ مثلا جاوید میرداد آؤٹ ہوئے ایک سینچری بنانے کے بعد تو میں فوراً کہتا تھا کہ جاوید میرداد کی یہ 6ٹھی سینچری ہے. اگر 99 پہ آؤٹ ہو گیا کہ جاوید میرداد تیسری دفعہ 99 پہ آؤٹ ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے نالج میں ہونی چاہیے اور آپ کی یادداشت اتنی اچھی ہونی چاہیے. آپ محنت کریں، تھوڑی سی ریفرنسز تلاش کریں اور اس کے بعد تیار ہو کر آپ جو ہے کامنٹری باکس میں آئیں. صحیح. جی زبی. حسن بھائی، کمنٹری میں سفارش کتنی کام آتی ہے؟ انفارچونیٹلی بہت کام آتی ہے، اور 80s کے بعد 88 سے میں سمجھتا ہوں یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس سے کامنٹری پہ بہت برا اثر پڑا. اس سے پہلے ہمارے محتشی صاحب تھے، ان کا آپ کو پتہ ہی جتنا بڑا نام تھا. جمشید مارکر صاحب، پھر افتخار احمد صاحب آئے، پھر چشتی مجاہد صاحب آئے، پھر منیر حسین صاحب آئے. یہ سب رول ماڈل تھے، یعنی ہم نے انہیں سن کر بولنا سیکھا، ہم نے انہیں فالو کیا. سب ایک سے ایک بڑھ کر تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک انفلو آ گیا، اس کو کھول دیے گئے دروازے. وہ یہ تھا کہ آپ کسی منسٹر کی سفارش لے آئیں، آپ کسی پارٹی کے رکن ہیں تو آپ نے بس جناب سفارش کرائی اور آپ ٹور پہ چلے گئے. تو معیار بھی تو گر گیا نا، پھر جب بھی تو معیار گرا ہے. جی ہاں بالکل. دیکھیے میں ایک چھوٹا سا آپ کو جملہ سنانا چاہوں گا کہ جب مجھے سلیکٹ کیا گیا نا تو شمس الدین بٹ صاحب ایک اسٹیشن ڈائریکٹر تھے لاہور کے. ان کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ڈبل پی ایچ ڈی تھے اور ڈبل ماسٹرز تھے. اچھا. اب آپ ان کی تعلیم کا اندازہ کر لیں. بی بی سی میں وہ کام کر چکے تھے تو پروفیشنلزم ان کا اس سے اندازہ کر لیں. انہوں نے ایک جملہ مجھے کہا، کہنے لگے اسد صاحب ممکن ہے کہ آپ کو یہ جو ہم کانٹریکٹ سائن کروا رہے ہیں آپ کی نظر میں اس کی ویلیو پتہ نہیں کیا ہو، لیکن یہ میں آپ کو بتا کہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں ریڈیو میں قدم رکھنا بھی ایک بہت بڑی بات جاتی ہے، نہ کہ آپ تو ریڈیو کی برادری کے رکن بن گئے ہیں. بالکل. تو آپ سمجھ لیجیے کیا معیار تھا اور کیسے لوگ تھے. صحیح. بالکل.
اچھا حسین بھائی، آپ نے کہا کہ میں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، ذرا ان کتابوں کے حوالے سے ذرا تمام سننے والوں کو بتائیے گا، آپ نے ان کتابوں کے حوالے سے کیا کیا لکھا ہے، تھوڑا سا اگر ہم کم وقت میں آپ اگر سے بتا سکیں تو. جی میں بالکل. دیکھیے میری پہلی کتاب آئی تھی پاکستان ٹیسٹ کرکٹ، اور وہ کور کرتی تھی 1952 سے لے کے 1982 تک. صحیح. اور اردو میں پہلی کتاب تھی جس میں اسٹیٹسٹکس موجود تھے، تمام اعداد و شمار، صحیح. تمام اسکور کارڈ تھے، کھلاڑیوں کا تذکرہ تھا، جی چھوٹے چھوٹے تبصرے تھے ہر سیریز پر. اس جی. کے بعد اسی کا دوسرا ایڈیشن تھا، وہ 1982 سے لے کے اور 1992 تک تھا. صحیح. پھر میں نے ایک کتاب پاکستان ٹیسٹ کرکٹرز ڈائریکٹری، اچھا. اس میں جتنے پاکستان کے کھلاڑی تھے ون ڈے انٹرنیشنل میچوں کے اور ٹیسٹ میچوں کے، سب کا پورا کیریئر ریکارڈ تھا. صحیح. پھر میری ایک کتاب جو ہے وہ کامنٹری باکس، اس میں میں نے جتنے ملکوں کا دورہ کیا ان کے حال کا وہ حال تھا. انفارچونیٹلی میں اس کو دوبارہ چھپانا چاہ رہا تھا، لیکن میرا وہ اوریجنل مسودہ بھی گم ہو گیا، اور جو میرے پاس جو آخری وہ بھی گم ہو گئی. تو اب میں تلاش کر رہا ہوں کہ کہیں سے مجھے کوئی مسودہ ہاتھ لگ جائے تو میں اس کتاب کو دوبارہ چھپوانا چاہتا ہوں. صحیح 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 صحیح. جی زبی. حسن بھائی، آپ نے بتایا کہ آپ تاریخی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، تو کون ہے مصنف، آتھر کون آپ کا پسندیدہ ہے؟ کس کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں زیادہ؟ شو بزنس کے بعد تاریخ میرا سب سے امپورٹنٹ اور محبوب ترین موضوع رہا ہے. صحیح. میرا بھی. میں نے تاریخ فرشتہ، تاریخ ابن خلدون، تاریخ طبری، کوئی ایسی تاریخ کی کتاب نہیں ہے جو میں نے نہ پڑھی ہے. اس کے علاوہ تاریخی ناول، نسیم حجازی میرے فیوریٹ رائٹر تھے، اور ان کے ناول 8-10 دفعہ پڑھے ہیں. کیا بات. اس کے علاوہ ایک صادق صدیقی سردھنوی، اچھا ان کے بھی بہت، میرا خیال ہے کوئی 150 کے قریب ان کے ناولس ہیں، وہ میں نے سارے پڑھے ہوئے ہیں. اچھا جاسوسی، اس میں نے پوری ابن صفی کی کتابیں جتنی ہے سب میرا خیال ہے 3-4 دفعہ میں نے پڑھی. میں نے بھی وہ سب، عمران سیریز، ٹوٹ بٹوٹ، یہ بچپن میں ساری پڑھی، نونہال. تو بہت بے شمار. میں نے آپ جس طرح پہلے کہا کہ میں نے 25، شاید ہی کوئی رائٹر ایسا ہو جس کی کتابیں میں نے نہ پڑھی ہوں. اے حمید، کرشن چر، مطلب بڑے بڑے. الیاس سیتاپوری بھی تو تھے. جی وہ بھی تھے. اچھا اس کے بعد عبدالحلیم شرر، مطلب بڑے بے شمار نام ہے. وہ تو ایک لمبی لسٹ ہے، بہت وقت لگے گا اس میں. اور سب اپنی اپنی جگہ اچھے بہترین لکھنے والے. کیا کہنے چاہیے، اس زمانے میں تو ایک اپنا ایک ماحول ہوا کرتا، کلاسک دور تھا. وہ ایک کلاسک دور تھا، ایک وہ جو ایرا تھا نا، وہ میں سمجھتی اس کا مقابلہ نہیں ہے. جی وہ تو خیر بہت. علم اور ادب کا گہوارہ. دیکھیے جی، اسکول میں آپ تقریری مقابلے ہوتے تھے، مضمون نویسی کے مقابلے تھے، بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے. میں اپنے اسکول میں بیت بازی کا کپتان تھا. تو آپ بلیو کریں کہ مجھے بے شمار اشعار یاد تھے. ابھی بھی مجھے کوئی 1000-1500 شعر تو ابھی بھی یاد ہے. زبردست. لا کے پڑھا کرتے تھے اور تقریر کے حساب سے وہ اشعار یاد کیا کرتے تھے. واہ کیا بات ہے. حسن میں کچھ ہو جائے، پھر شاعری ہو جائے، کچھ اشعار ہو جائیں. حسن بھائی ایک آج پرانی باتیں ہو، میں آپ کو ایک اپنا پسندیدہ قطعہ سناتا ہوں. جی جی. جو یادوں کے حساب سے ہے. جی جی. ایک مہک سی میرے احساس میں رہتی ہے رواں، دل کے آنگن میں کوئی پھول کھلا ہو جیسے، یوں پھرتے ہیں بھولی ہوئی یادوں کے ورق، دل کے ویرانے پت جھڑ کا سما ہو جیسے. واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت یاد ہے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. جی جی. حسن بھائی، ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ کب سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بس اب مکمل ہیں، اعلیٰ ہیں؟ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہیے. آپ کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتے، کبھی مکمل نہیں ہوتے. صحیح بات. یہ خود نہیں ہوتے. یہ کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے نا کہ دماغ میں ہوتا ہے کہ ہم ایک مکمل شخصیت کی مالک ہیں. نہیں. دیکھیے مجھے ایک کامنٹری میں بڑے اعزازات ملے، بڑے لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن میں سمجھ کامنٹری جب بھی میں کرنے ابھی بھی جاتا ہوں تو میں اتنا ہی کانشیس ہوتا ہوں جتنا پہلے دن تھا. اور میں بعد میں سوچتا ہوں کہ کوئی غلطی تو نہیں کی. اور میں ابھی بھی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے چھوٹی عمر کا آدمی بھی مجھے یہ بتائے کہ ایسا بھائی آپ نے یہ چیز اس طرح اگر کہتے تو بڑا اچھا ہوتا، تو میں سوچتا ہوں کہ واقعی مجھے کرنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کبھی مکمل آپ نہیں ہوتے. صحیح، بالکل صحیح.
حسن بھائی اگر بیگم کی تعریف کرنی ہو تو ایسے تو نہیں کمنٹری والے انداز میں آپ نے تعریف کی ہو؟ نہیں وہ تو پھر مکمل ایک کتاب لکھنی پڑتی ہے نا. اس میں تو اشعار بھی ہوتے ہیں